اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، میں عالم خان سواتی، سی ای او AKS نیوز۔ سب سے پہلے تو آج کے ناخوشگوار واقعہ جو پاکستان تحریک انصاف کے آزادی لانگ مارچ کے اوپر ہوا، فائرنگ ہوا، عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، تو اس کا فرزور مذمت کرتا ہوں۔ اس کے بعد جگہ جگہ پاکستان کے مختلف شہروں میں عوام جو روڈوں پہ نکلی ہوئی ہیں، تو ان سے ایک درخواست کروں گا، ایک ریکویسٹ کروں گا کہ احتجاج آپ لوگوں کا حق ہے، احتجاج کریں، لیکن پلیز پرامن رہ کے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کبھی اپنے عوام کو، اپنے ورکرز کو یہ لیکچر نہیں دیا کہ وہ آئے اور عوام کی نقصان کرے، بلکہ عمران خان نے جب بھی کوئی لیکچر دیا ہے اور کوئی بات کی ہے اور جب بھی احتجاج کا کال دیا ہے، تو یہی کہا ہے کہ پرامن رہ کے احتجاج کیا جائے۔ تو سب سے درخواست کروں گا کہ جگہ جگہ ہمیں خبریں مل رہی ہیں کہ روڈیں بلاک ہیں، لیکن آپ لوگ پرامن رہیں۔ اس کے بعد کچھ جو دو بندے فائرنگ کر کے فرار ہونے کی انہوں نے کوشش کی، پہلے تو نام میرے ذہن سے نکل گیا، وہ جو لڑکا جس نے وہ ایک فائرنگ کرنے والے کو پکڑا تھا، تو اس کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اللہ پاک نے اس کو ایک ہمت دیا کہ اس نے جو ہے نا اتنے ہجوم میں اور فائرنگ ہوتے ہوئے اس نے جو ہے نا اتنا دل بڑا کر کے اور کافی سارے لوگوں کی جو جان کو خطرہ تھا اس نے بچایا ہے۔ اللہ پاک نے ان سب کی جانوں کو بچانے کا ذریعہ اس لڑکے کو بنایا ہے، تو پہلے تو ہم اس کی اس بہادری کا داد دیتے ہیں۔ لیکن مین جو بات کرنے کے لیے جو آج میں ویڈیو بنا رہا ہوں، عموماً جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے، جب مجرم پکڑا جاتا ہے، تو مجرم جو ہے وہ کافی عرصے تک غائب ٹھکر آتا ہے اور نظر نہیں آتا۔ ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ میں بحیثیت خود میڈیا سے تعلق رکھنے والا ہوں اور اس چیز پہ حیران ہوں کہ مجرم کو پکڑتی ہی تانے پہنچا کے اس کا ویڈیو بیان کیسے جاری کر دیا گیا ہے، اور ویڈیو بیان میں وہ لڑکا پر اعتماد ہو کے جس طرح اس نے کوئی بڑا کام کیا ہو۔ آپ نے ایک پاکستان کے اس بندے کے اوپر فائرنگ کیا ہے جو اس وقت پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے دلوں میں رہتا ہے، تو آپ کا یہ اس طرح پر اعتماد ہو کے اور بیان دینا کہ میں نے خود اس پہ حملہ کیا ہے اور میرے پیچھے کسی کا ہاتھ نہیں ہے، جو بھی ہے وہ تو پتہ چل ہی جائے گا، ہم اس مسئلے میں نہیں جاتے ہیں۔ لیکن صرف ہم حیران اس بات پہ ہیں کہ ایک مجرم جس کو پکڑ کے تانے میں لے کے جاتا ہے، عموماً سب پاکستانیوں کو پتہ ہے کہ جب کسی کو پکڑا جاتا ہے تو کسی معمولی سے جرم میں بھی کسی کو پکڑ لے تو اس کو کسی کے ساتھ ملاقات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، جب تک اس کو عدالت میں پیش نہ کیا جائے، جب تک اس کو جج کے سامنے پیش نہ کیا جائے، جب تک وہ جیل نہ چلا جائے، اور حوالات میں ہوتا ہے تو کسی کو ملنے کی اجازت نہیں ہوتی، ملاقات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ہم اکثر پریس والے، میڈیا والے جاتے ہیں حوالات میں کسی مجرم کی تصویر نکالتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں کہ اجازت نہیں ہے۔ تو اس بات پہ ہم حیران ہیں کہ اس لڑکے کا ویڈیو بیان جاری کیسے ہوا۔ یہ تو حکومت کو سوچنی چاہیے۔ اور دوسری بات، حکومت کی طرف سے بھی ہمیں جو خبریں مل رہی ہیں، طرح طرح کے بیانات آ رہے ہیں، کوئی کیا کہہ رہے ہیں، کوئی کیا کہہ رہے ہیں۔ خیر، پہلے سے جو ہے امپورٹڈ حکومت کا جو کام ہے وہ کون سا قانون کے مطابق ہوا ہے، جو اس کیس میں وہ قانون کے مطابق کوئی کارروائی کریں گے۔ جو حکومت ہے وہ سب کو پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اوپر اس وقت جو حکومت بنی ہوئی ہے وہ حکومت کرنے کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے۔ پہلے تو ہم سوچتے ہیں، ہمارا وزیر اعظم شہباز شریف جب کہیں بات کرتے ہیں تو ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کا دماغی حالات درست بھی ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال ان کے جو بیانات ہیں، تو ان سے ایک درخواست کروں گا کہ اس وقت عوام بہت غصے میں ہے، اور اپنے ان بیانات کو اپنے پاس رکھے کہ عمران خان نے اپنے اوپر خود حملہ کروایا ہے یا جو بھی ہوا ہے۔ اس سے آپ، وہ کہتے ہیں نا کہ بھڑکتی ہوئے آگ کے اوپر پیٹرول چڑکنے والی بات ہوتی ہے، تو ان چیزوں سے تھوڑا سا گریز کریں، اور عوام سے پھر ہم یہ اپیل کریں گے کہ آپ لوگ پرامن رہیں۔ اور اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان کا لیڈر جو پاکستان کی آزادی مارچ کے لیے، آج تک میں نے کوئی نہ آزادی مارچ میں شریک ہوئے ہیں، نہ اس حوالے سے ہم نے کوئی جو ہے نا پوسٹیں لگائی ہیں، کوئی خبریں لگائی ہیں، کچھ بھی نہیں کیے، لیکن آج مجبوراً ہمیں کہنا پڑ رہا ہے
کہ وہ شخص جو اس وقت پاکستان کی عوام دڑادڑ اس کے پیچھے لگی ہوئی ہیں، وہ شخص جو 13 پارٹیوں کا مقابلہ کر کے کسی بھی حلقے سے الیکشن جیت رہا ہے، اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مکمل جتنی بھی پاکستان کی عوام ہے تو یہ عمران خان کے ساتھ ہے۔ تو اس کے اوپر اتنا بڑا قاتلانہ حملہ ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حکومت کو سوچنا چاہیے، حکومت کو چاہیے کہ اس کا صحیح طریقے سے تحقیقات کرے، اور پنجاب حکومت سے بھی درخواست کریں گے، پرویز الہی صاحب سے بھی، کیونکہ ابھی جو خبریں آ رہی ہیں، اگر یہ سٹیپ آپ نے لیا ہے جو میں نے ابھی تک کنفرم نہیں کی ہے، تو یہ بہت اچھی سٹیپ ہے کہ اس ایسیچو سمیت تمام حملے کو معطل کر دیا گیا ہے جنہوں نے ویڈیو بیان جاری کیا تھا اس مجرم کا، اور ایسا ہونا چاہیے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ معطل کرنا نہیں، ان سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے، ان سے معلومات حاصل کرنی چاہیے کہ کس کے کہنے کے اوپر انہوں نے جو ہے نا اس مجرم کا ویڈیو بیان جاری کیا ہے، جو سوشل میڈیا کے اوپر دھڑا دھڑ وائرل ہو رہی ہے۔ بہرحال بہت جلد اس کا پتہ چل جائے گا، کیونکہ وہ کیس تھوڑا سا مشکل ہوتا کہ اگر مجرم کو پکڑا نہ جاتا، لیکن اس میں ایک کو پکڑ لیا ہے، تو انشاءاللہ اس کا بہت جلد رزلٹ سامنے آئے گا، اور جو مجرم ہے وہ خود اقرار کرے گا کہ اس نے آیا یہ خود کیا ہے یا کسی کہنے پہ کیا۔ یہ تو ابتدائی بیان ہے کہ وہ فراعتماد ہو کے اور سکون کے ساتھ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس نے کچھ کیے ہی نہیں ہے۔ یقین کریں، میں اس کا ویڈیو بیان دیکھ رہا تھا، میں حیران ہو گیا کہ اتنے بڑے لیڈر کے اوپر، جس کے پیچھے اس وقت صرف اس مارچ کے پیچھے اگر لاکھوں نہیں ہے تو ہزاروں تعداد میں لوگ نکل پڑے ہیں، سندھ سے، بلوچستان سے، کے پی کے ایسے لوگ وہاں پر اس سردیوں میں راتیں گزار رہے ہیں، روڈوں پہ بیٹھتے ہیں اور دن رات اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس کے اوپر آپ قاتلانہ حملہ کر کے اور اتنا سکون سے بیٹھ کے آپ کہتے ہو کہ یہ میں نے خود کیا ہے۔ بہرحال جو بھی ہے وہ ہم کسی بھی ادارے کے اوپر تنقید نہیں کرتے ہیں، ہمیں پولیس کے اوپر بھی بھروسہ ہے، ہمیں تمام اداروں کے اوپر بھروسہ ہے، اور ہم امید کرتے ہیں تمام اداروں سے کہ انشاءاللہ اس کا صحیح رزلٹ، اس کیس کا صحیح معنوں میں تحقیقات کر کے اس کا صحیح رزلٹ کہ یہ کون تھا، کیا ہوا تھا، کس کے کہنے پہ ہوا تھا یا کسی کے کہنے پر بھی نہیں، اس نے خود کیا تھا، جو بھی ہے وہ عوام کے سامنے پیش کیا جائے۔ کیونکہ یہ جو بیان ابھی جاری ہوا ہے اس کے اوپر نہ کسی بھی پاکستان کی کسی بھی شہری نے بھروسہ نہیں کرنا ہے، کسی نے بھی اس بیان کو نہیں ماننا ہے، سب اس کو رد کرتے ہیں۔ کیوں کہ جب یہاں پر کوئی معمولی سا کسی کیس میں اگر کسی بندے کو پکڑ کے تانے میں لے کے جاتے ہیں تو اس کا کیا حالات ہوتے ہیں۔ ہماری پولیس بھائی جو ہے، ناراض نہیں ہونا میرے باتوں سے، لیکن وہ مجرم کے ساتھ جو حالات کرتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے۔ اور یہ جو بندہ جس نے بیان دیا ہے تو یہ ایسے بیٹھا ہوا ہے ریلیکس ہو کے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں نے پتہ نہیں کس کے اوپر فائرنگ کر دی ہے، میرے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، یعنی بالکل اس کے اندر کوئی گھبراہٹ نہیں ہے۔ تو اسی چیز سے بہت سے باتیں سامنے آتی ہیں۔ بہرحال ہم اپنے اداروں سے یہی درخواست کریں گے کہ آپ لوگ اس کے صحیح تحقیقات کر کے اور صحیح معنوں میں تحقیقات کر کے اس کا صحیح رپورٹ عوام کے سامنے لے کے آئے، اور جلد از جلد لے کے آئے۔ کیوں کہ یہ عوام جو نکلی ہوئی ہے، کل سے ملک کے مختلف شہروں میں بھی عوام نکلے گی، اور ایک بہت بڑا، یعنی وہ ہم نہیں چاہتے ہیں، ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسے احتجاج نہ ہو جس کے پاکستان کے ہر گلی ہر روڈ کو بلاک کر دیا جائے، لیکن لگ ایسے رہا ہے کہ عوام کے نکلنے سے اب رات کو جو عوام نکلی ہوئی ہیں، اس سے یہی اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ بہت بڑے پیمانے پہ ایک احتجاج ہونے والا ہے، اور ہوگا بھی، کیونکہ عوام کے دلوں میں ہے عمران خان۔ چاہے کوئی جتنا بھی انکار کرے کہ میں عمران خان کو نہیں مانتا ہوں، لیکن یقین کرے کہ عمران خان اس بندے کے دل میں بھی ہے۔ اور آخر میں یہ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ رائیونڈ کے اندر اجتماع شروع ہے، جو تبلیغی اجتماع ہے، ایک پرامن جماعت ہے جو پوری دنیا کے اندر دین اور اسلام کے جو پیغام لے کے جاتے ہیں، اور بہت سے غیر مذہب اسلام میں انہی کی تھرو داخل ہوئے ہیں۔ تو تمام مظاہرین سے درخواست کروں گا کہ پلیز جہاں سے بھی تبلیغی جماعت کے قافلے گزر رہے ہیں، ان کی گاڑیاں گزر رہے ہیں، تو پلیز ان کو راستہ دیں، کیونکہ یہ اللہ کے راستے میں بغیر کسی سے کچھ لیے ہوئے، بغیر کسی لالچ کے یہ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اور ہمیں جو ہے نا اللہ کی دین کے بارے میں سمجھاتے ہیں۔ تو پلیز جو اجتماع کے لیے جانے والے لوگ ہیں تو ان کو راستہ دے دیا کریں، اور ان کو کوئی نقصان نہ ہو۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ مزید ہمارے خبروں اور اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو AKS نیوز کو سبسکرائب کریں، اور مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں۔
انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے کسی موضوع کے اوپر۔ اب اچانک سا آیا یہ مسئلہ جب چلا تو میں نے کہا کہ چلو ہم بھی اپنے ناظرین کے ساتھ اپنے جو ہمارے دل کی بات ہے، جو خیالات ہے وہ شیئر کریں، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو اس سے ہم معذرت چاہیں گے۔ بہرحال ہمارا کسی بھی ادارے کے اوپر تنقید کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، نہ کسی فوج کے اوپر، نہ پولیس کے اوپر، نہ کسی کے اوپر بھی نہیں۔ صرف اگر حکومت کا کوئی نمائندہ یہ جو باتیں چل رہی ہے یہ سچ ہے تو یہ بہت غلط کر رہا ہے، ان کو ان باتوں سے گریز کرنا چاہیے۔ اور عوام سے یہی اپیل کریں گے کہ تبلیغی اجتماع پہ جانے والے لوگوں کا خصوصاً خیال رکھیں، کیونکہ اللہ کے راستے میں وہ لوگ نکلے ہوئے ہیں اور بغیر کسی لالچ کا یقین کرے تبلیغ والے کسی سے پانی بھی نہیں پیتے مانگ کے، تو ان کی جو ہے نا خصوصی خیال کیا جائے اور ان کو اجتماع کے لیے راستے کھلا چھوڑ دیا جائے۔ تو اسی کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہوں گا، اپنے خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔